آج آپ کو محبت کا ایسا خاص وظیفہ بتاؤں گا کہ جو ایک رات میں اثر کرے گا۔ وہ شخص جو آپ سے بات نہیں کرتا، آپ سے محبت نہیں کرتا، انشاءاللہ آپ اس سے جان نہیں چھڑوا پاؤ گے۔ میرے دوستو، اس وظیفے کو پڑھنے کی دیر ہے کہ وہ شخص آپ کی محبت میں تڑپ جائے گا۔ اس کو ایسا لگے گا کہ اگر آپ اسے نہ ملے تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، آپ کے بغیر اس کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ وہ ایسا محسوس کرے گا جیسے آپ کے بغیر اس دنیا میں وہ اکیلا ہے۔ میرے دوستو، وہ لوگ جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کا محبوب ہمیشہ ان سے محبت کرے، ان کا محبوب ان کے ناز نخرے اٹھائے، ان کا وفادار رہے، وہ اس وظیفے کو ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص کی ایک بڑی ہی خوبصورت ترین آیت مبارکہ۔ یوں تو پورا قرآن مجید ہمارے لیے راحت ہے، ہمارے لیے برکت ہے، رحمت ہے، لیکن قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ قل هو اللہ احد، اس کو آپ نے ایک خاص طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ محبوب دنیا کے جس کونے میں بھی ہوگا وہ آپ سے بات ضرور کرے گا۔ وہ شخص جو آپ کا میسج دیکھ لیتا ہے، سن لیتا ہے، لیکن آپ کو جواب نہیں دیتا، اللہ کے فضل و کرم سے یہ وظیفہ اس کو گریبان سے نہیں، اس کی گردن سے پکڑ کر آپ کے قدموں میں لے آئے گا۔ اگر دنیا کے کسی اور کونے میں ہے تو انشاءاللہ وہ آپ سے بات کیے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ وہ جب تک آپ سے بات نہ کرے گا تڑپتا رہے گا، بلکتا رہے گا۔ انشاءاللہ وہ آپ سے بڑی محبت کرنے لگے گا۔ وہ لوگ جن کو ڈر ہے کہ کہیں میرا محبوب مجھ سے بے وفائی نہ کر رہا ہو یا مجھ سے بے وفائی نہ کر دے، وہ اس وظیفے کو پڑھ کر اپنے محبوب کو اپنا وفادار بنا سکتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے محبوب پہلے تو دن رات باتیں کیا کرتے تھے، نکاح کے وعدے کیا کرتے تھے، لیکن اب اپنے وعدے سے مکر گئے ہیں یا ٹال مٹول کر رہے ہیں، تو وہ اس وظیفے کو پڑھ کے اپنے محبوب سے بآسانی نکاح کر سکتے ہیں۔ محبوب خود اپنے گھر والوں کو آپ کے گھر بھیجے گا یا بھیجے گی، اور انشاءاللہ آپ کا رشتہ طے پائے گا، اور شادی کے بعد آپ ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی زندگی بھی گزاریں گے۔ وہ لوگ جو آپ سے محبت نہیں کرتے، جن کو اس بات کا گمان تک نہیں ہے کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھ کر آپ دیکھیے گا وہ شخص بھی آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، بہن بھائیوں کے درمیان، ماں باپ کے درمیان، یا اولاد اور ماں باپ کے درمیان محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی جائز مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ضرور ہوں گے۔ کسی شخص سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، جائز مقصد پورا کروانا چاہتے ہیں، اس وظیفے کی برکت سے میرا اللہ آپ کے لیے آسانیاں کر دے گا، اور وہ شخص آپ کی ہر بات مانے گا، آپ سے محبت کرے گا، آپ کے بارے میں اچھا سوچے گا اور اچھا بولے گا۔ تو آئیے بنا وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں وظیفے کی طرف، لیکن آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ڈیلی اردو وظائف کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور ساتھ ہی لگی بیل کے بٹن پر بھی کلک کر دیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی موصول ہو سکے اور آپ ہماری ہر ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکے۔ میرے پیارے دوستو، آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے، اور آپ نے اپنے کپڑوں پر خوشبو بھی لگا لینی ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ رات کے وقت پڑھنا ہے، کسی ایسی جگہ پر پڑھنا ہے جہاں پر کوئی شخص موجود نہ ہو، آپ ہو، آپ کا اللہ ہو اور آپ کی تنہائی ہو۔ اکیلے بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے تو 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیا، آپ نے اپنے ہاتھ میں 100 دانے والی تسبیح پکڑنی ہے اور اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے، اور اس شخص کا تصور کر لینا ہے جس کو اپنی محبت میں پاگل اور دیوانہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے 3 تسبیحات یعنی 300 مرتبہ صرف قل هو اللہ احد، یہ پہلی آیت سورہ اخلاص کی پڑھنی ہے، 300 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ جب آخر پر آپ پڑھیں تو مکمل سورت پڑھ لیں، اور پھر آپ 3 مرتبہ اپنے محبوب کا نام پکاریں، اور 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اپنی آنکھوں کو کھولیں، پہلے اپنے دائیں جانب پھونک ماریں، پھر اپنے بائیں جانب پھونک ماریں، اور پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے، چھت کی طرف دیکھتے ہوئے پھونک مار دیں، اور اپنا اور اپنے محبوب کا 3 مرتبہ نام لیں۔ آپ نے پہلے اپنا نام لینا ہے، پھر اپنے محبوب کا نام لینا ہے، چاہے آپ لڑکی ہیں یا لڑکے ہیں، آپ نے اپنا ہی نام پہلے لینا ہے، اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے اور اپنے محبوب کو مانگنا ہے۔ میں کہتا ہوں جیسے جیسے وظیفہ پڑھ رہے ہوں گے اس شخص کے دل پر اثر کر رہا ہوگا، وہ اس کا دل آپ کی محبت میں بے چین ہوتا جائے گا، بے قرار ہوتا جائے گا، اس کو ایسے پسینے آئیں گے کہ پہلے تو چند دیر اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کی حالت کیسی ہو رہی ہے، پھر اللہ کے فضل و کرم سے اس کے دماغ کی ایسی کھڑکیاں کھلیں گی جس سے اس کو اشارہ ہو جائے گا کہ اس کو آپ کی طرف لوٹ کر آنا چاہیے، آپ سے بات کرنی چاہیے، یا آپ سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، جیسا بھی انسان ہے اس نے آپ کا جتنا بھی دل دکھایا ہے انشاءاللہ اس پر شرمندہ ہوگا، اور آپ سے اپنی غلطیوں کی، آپ کے جو دل دکھائے ہیں اس کے بارے میں معافی بھی مانگے گا، اور خود کہے گا کہ میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، میری محبت کو قبول کر لو اور مجھ سے نکاح کر لو۔ میرے دوستو، میاں بیوی کے درمیان جتنے بھی اختلافات ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، فساد ہیں، انشاءاللہ تمام کے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے، اور دونوں ایک دوسرے سے بڑی محبت کرنے لگیں گے۔ ایسی محبت کے خاندان میں ان کی محبت کی مثال دیا کریں گے۔
اس وظیفے کو شوہر یا بیوی دونوں میں سے کوئی بھی پڑھ لے جس کو ضرورت ہے تب بھی اثر ہوگا، بیوی یا شوہر کی ماں بہن بیٹی کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑا اثر ہوگا۔ اس وظیفے کو آپ نے ہرگز بھی نظر انداز نہیں کرنا، ایک دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور ایک دن میں ہی اثر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جب آپ اس وظیفے کا اثر دیکھیں تو اللہ کا شکر ضرور ادا کیجئے گا، کیونکہ فائدہ دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ جب آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے جس مقصد میں اللہ کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس وظیفے کی خاص اجازت کے لیے آپ نے ویڈیو کو بھی لائک کرنا ہے اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔